قصور کے اندر آنے والے وقت میں کچھ نئے چہرے انٹروڈیوس ہو رہے ہیں اور کچھ ایسے لوگ بھی سیاست کے اندر انوالو ہو رہے ہیں کہ جنہوں نے آنے والے وقت میں پرانے جگادری سائنس جو ہمارے سیاستدان تھے ان کو تھوڑا سا ہلا کے رکھ دیا ہے, پریشان کر دیا ہے, اور ان کی کمپین دیکھ کر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والا وقت اپسیٹ کا وقت ہو جائے, لیکن یہ قبل از وقت ہیں. اور اس وقت پی ٹی آئی دو دھڑوں میں تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے. ترین صاحب اور خان صاحب الگ الگ سمت میں جا رہے ہیں. قصور کے اندر نون لیگ کا گڑھ ہے, لیکن نئی جنریشن پی ٹی آئی میں کیوں جا رہی ہے اور کس حوالے سے آپ سیاست کر سکتے ہیں. آج کے ہمارے موضوعات اس کے گرد گھومیں گے. ہماری جو مہمان شخصیت ہیں, ینگ ٹیلنٹ ہے, نئی جنریشن کے نمائندے ہیں, حافظ منیر احمد ڈوگر صاحب جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. آپ صاحب پروگرام میں خوش آمدید. جی شکریہ جی شکریہ. آپ صاحب بڑی نوجوانی کی عمر ہے, تعلیم چھوڑ کے یا تعلیم کے ساتھ ساتھ چھوڑ کے سوری نہیں آپ نے تعلیم کے ساتھ ساتھ یکدم چھلانگ لگائی, پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے, کیا وجہ بنائی اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عنوان بھائی, آپ نے بلایا اپنے پروگرام میں اور ہمیں عزت بخشی. دیکھیں عنوان بھائی, میں سمجھتا ہوں کہ تب بھی میرا یہی خیال تھا اور آج بھی اللہ کا شکر ہے میرے خیالات اسی طرح ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا وجود, اس کی بیس نوجوان ہے. باقی آپ جتنی بھی جماعتیں دیکھیں گے اس میں نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں. اگر اوپر ایک خاندان بیٹھا ہے, اس کا بیٹا, اس کا پوتا وہی سیاست کرتے ہیں. ایک نئے شکل اور نئے چہرے کے لیے اس میں اپنی جگہ بنانا بہت مشکل ہے. وہ جاگیردارانہ نظام ہے, وہ ان کا پسندیدہ نظام تھا جو آج تک چلتا آ رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف ایسی جماعت ہے جو نوجوانوں کو موقع دیتی ہے, ان کے لیے بہتری کے لیے کام کرتی ہے. آپ جتنے بھی پروگرام دیکھیں گے, نوجوان پروگرام کافی خان صاحب نے انٹروڈیوس کروائے ہیں, وہ صرف نوجوانوں کے لیے ہیں, ان کی بہتری کے لیے ہیں. اور میں یہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی اور اس میں اپنی خدمات بخشی, اور اسی کی وجہ سے اللہ نے مجھے عزت دی. اب سب زمانہ طالب علمی میں یکدم کیا ہوا کہ آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے سیاست میں آ گئے؟ دیکھیں جی, ایک پاکستان کی ہسٹری ہے کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس بہت ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی نوجوانوں کے مسائل ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوان کوئی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, لیکن جاب کے لیے ان کے پاس کوئی مواقع نہیں ہے. جب ہم یہ چیزیں دیکھتے تھے بڑی دردناک ہمارے لیے تھی کہ ایک انسان اپنے پورے بچپن اور نوجوانی میں محنت کرتا ہے. وہ اس لیے محنت نہیں کرتا کہ اس کو بعد میں ریڈی لگانی پڑے, اس کو کوئی نہ کوئی ایسا کام کرنا پڑے جو اس کے مطلب سٹیٹس سے, جو اس نے تعلیم حاصل کی ہے اس سے ہٹ کے ہو. تو یہ چیز دیکھتے ہوئے ہمیں مجبوراً مطلب سیاست میں آنا پڑا کہ ہم اگر آج نہیں آئیں گے تو کون مطلب اس چیز کو دیکھے گا. ہم نوجوانوں کے آگے آنے کی ضرورت ہے, اور میری تمام نوجوانوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ واحد چیز ہے جس سے ہم اپنا نظام بدل سکتے ہیں. پولیٹکس میں آنا چاہیے. خان صاحب کو یہ میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے سیاست میں آ کے ہر ایک بندے کو, ہر ایک نوجوان کو یہ شعور دیا کہ سیاست بیسک ہے کیا, اس میں مسائل کیا ہیں, اور ہم کس طرح بہتر ملک کے لیے کام کر سکتے ہیں, جو آج سے پہلے کسی لیڈر نے, کسی مطلب سیاسی جماعت کے سربراہ نے ہمیں نہیں بتائی. اچھا آپ صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے, جو ہماری ایک روایت بھی ہے, جیسے کہ آپ خود بھی فرما رہے ہیں کہ ایک جاگیردارانہ نظام بنا ہوا ہے, نسل در نسل لوگ آتے ہیں اور وہی سیاست کا حق بھی رکھتے ہیں. تو اس کے لیے اور اس کے میں ساتھ ساتھ ایک آپ اور چیز کو بھی شامل کیجیے. ہمارے عوام کا رجحان بھی ایسا, اکثر وہ بہت کم تبدیلی کو قبول کرتے ہیں. اس کی بڑی ایگزامپل ہمارے قصور کے وہی لوگ پچھلے دنوں الیکشن ون کر سکے جو نسل در نسل آ رہے تھے. اس میں اب آپ نے سیاست میں انٹری کی تو کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے ایسا کہ آپ اتنا بڑا وزن اٹھا سکیں؟ دیکھیں جی, اللہ کا شکر ہے کہ میں کوئی جاگیردارانہ نظام سے نہیں, مطلب کوئی پیدائش نہیں ہوں. میں کوئی ایسا بیج نہیں ہوں جو مجھے کسی نے پلانٹ کیا ہو. اللہ نے عزت دی ہے. پاکستان تحریک انصاف پلیٹ فارم جوائن کیا, اپنی محنت سے اوپر آئے ہیں. میں نے آپ کو اسی مطلب آپ نے پوچھا کہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے کی وجہ کیا تھی, اس میں یہی وجہ تھی کہ اللہ نے عزت بخشی ہے اور ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ آگے آ سکتے ہیں. کوئی جاگیردارانہ نظام نہیں ہے. ہمیں یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ تعارف کروائیں جی آپ کے والد کیا ہیں, آپ کے دادا کیا ہیں, آپ سیاست میں کس طرح آئے ہیں, آپ کو کون لایا ہے. اللہ کا شکر ہے جی خود آئے ہیں اور خود ہی کام کریں گے, اور انشاءاللہ ان فیوچر بھی اللہ آپ عزت دے گا اور انشاءاللہ سب دیکھیں گے. جی یعنی بیسک آپ کا سیاسی بیک گراؤنڈ آپ سے سٹارٹ ہو؟ جی اللہ کا شکر ہے جی, مطلب سیلف میڈ ہیں, خود محنت کرتے ہیں, اپنی محنت پہ فخر کرتے ہیں اور انشاءاللہ لوگوں کے کام آتے ہیں.
چلیں جی، اس میں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جی، بہت صاحب آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، علاقے میں آپ کی کمپین بھی نظر آتی ہے کہ آپ نے تحصیل کا الیکشن لڑنا. جی جی انشاءاللہ. تحصیل کا جو بھی عہدہ ہوگا وہ تو آپ جانے، آپ کے ووٹر جانے. جی جی. لیکن ایک بات کلیئر کیجئے، کیا تحصیل کے الیکشن میں آپ کی پارٹی بھی آپ کے ساتھ ہے؟ جی مجھے کوئی 7-8 سال ہو گئے جی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کام کرتے ہوئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ کافی دوست احباب ہیں جو ان کو مطلب یہ بھی معلوم ہے، قصور کے بھی دوست، لاہور کے بھی دوست، کہ اللہ نے بڑی عزت دی ہے پارٹی میں، اور پارٹی نے ہمیشہ ایک سائے کی طرح ہم پہ ہمارا ساتھ دیا ہے. اس میں جتنے بھی ہم نے کبھی بھی کسی گروپنگ کا حصہ نہیں بنے. ہم نے صرف پاکستان تحریک انصاف جوائن کی ہے، عمران خان کا ویژن لے کے ہم آگے بڑھے ہیں اور آگے بڑھتے رہیں. اور انشاءاللہ یہ الیکشن جو آپ نے کہا ہے تحصیل کا الیکشن ہے، جو بھی ہے یہ پورے پینل کا الیکشن ہوگا. قانون سازی ہوئی ہے، اس میں پارلیمنٹ میں سارے معاملات چل رہے ہیں. اس میں یہ ہوگا کہ ایڈجسٹ مطلب پورے پینل کا الیکشن ہے، کوئی ایک بندے کا الیکشن اس میں نہیں ہے. تو انشاءاللہ پارٹی جدھر بھی جہاں بھی ہمیں ایڈجسٹمنٹ کرے گی ہم اسے قبول کریں گے، اور اپنی خدمات اپنے حلقے کے لیے اور اپنے نوجوان کے لیے اور جتنے بھی مطلب ہمارے مسائل ہیں قصور تحصیل قصور کے، ہم اس کو حل کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گے، اپنی محنت کریں گے. انشاءاللہ لوگوں کو نظر بھی آئے گی، آگے اللہ عزت دینے والا ہے اور ہم اللہ پہ تو مطلب میرے رکھتے ہیں. پروگرام میں آپ کے پی ٹی آئی کے کوئی ذمہ دار دوست آئے، ان سے بات ہوئی کہ حافظ منیب صاحب جی تحصیل کے الیکشن میں انٹرسٹ بھی رکھ رہے ہیں، اپنی کمپین بھی کر. انہوں نے کہا جی وہ انفرادی طور پر کر رہے ہیں، پارٹی کا ان سے کوئی تعلق نہیں. اس میں کتنی کچھ سچائی ہے؟ دیکھیں جی میں وہ جو بھی تھے آپ نہ میں ان کا نام پوچھوں گا، بس یہ ہے کہ اللہ انہیں بھی عزت بخشے اور جو ہم محنت کر رہے ہیں اللہ ہمیں بھی عزت بخشے. یہ ڈرائنگ روم کی سیاست نہ کسی کو آگے آنے دیتی ہے، اور نہ وہ خود آتے ہیں اور نہ کسی کو آنا پسند کرتے ہیں. ہم کر رہے ہیں جی محنت، انشاءاللہ وہ آگے بھی کرتے رہیں گے. ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں اور آتی رہیں گی انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ عزت دینے والا ہے، نہ ان کے کہنے سے ہمیں عزت نہیں ملنی، نہ ان کے کہنے سے ذمہ دار ہوتے بڑے بندہ. اللہ انہیں عزت دے دی، اللہ ان کو ہدایت دے. حافظ صاحب کی کمپین انفرادی ہے، پارٹی کی نہیں ہے. نہ وہ پارٹی کے لیے وہ کہتے ہیں کام کرتے ہیں، آپ اپنے لیے کام کرتے ہیں. جی یہ تو دیکھیں نا جی، پارٹی کو پتہ ہے کہ میں پارٹی کے لیے کام کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں. میں بس یہی کہوں گا ان کے لیے بالخصوص اگر وہ مجھے سن رہے ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت دے. چلے جی. اچھا یہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تحصیل قصور میں. جی جی. تحصیل قصور خصوصی طور پر مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے. جی پچھلا جو الیکشن تھا بڑے ہیوی ویٹ بھی آئے، لیکن نون لیگ نے اس کو بھی بیٹ کر دیا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ٹف مقابلے میں آپ جیسے ینگسٹر کی گنجائش نکل رہی ہے کہیں؟ دیکھیں نعمان بھائی، میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا یہ کہ یہ مطلب تحصیل قصور نون لیگ کا گڑھ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کاظمی شاہ صاحب نے الیکشن جیتا تھا قصور سٹی سے. وہ ایسی شخصیت تھے جو انتہائی شریف تھے، نہ کوئی ان کے ساتھ فائنینشلی سپورٹ تھی، نہ ان کے ساتھ کوئی قبضہ گروپ تھے، صرف شریف آدمی تھے، ان کی شرافت کو ووٹ ملے. ابھی تک میں نے اپنے ہوش سنبھالی ہے، ہم نے صرف یہ دیکھا کہ نون لیگ ہی قصور میں رہی ہے. اس کی وجہ ہمارے کینڈیڈیٹس تھے کہ وہ باہر نہیں نکلتے. یہ بڑی مطلب کم بختی ہے ہمارے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے کہ جو الیکشن لڑتا ہے اس کے بعد نظر نہیں آتا. بلکہ میں مطلب اختلافات کی سیاست نہیں کرتا، میں کبھی نہیں یہ چاہتا کہ میں اپنے سچائی کو قبول کرنا چاہیے. نہیں، میں سچائی کو قبول ضرور کرتا ہوں اور میں اس کا مطلب اعتراف بھی کرتا ہوں اور سب کے سامنے کرتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ان کی مطلب ہے کہ وہ اگر باہر نہیں نکلتے عوام مجبور ہوتی ہے ان کے پاس جانا، وہ مطلب موجود ہوتے ہیں. میں نے خود کمپین کی ہے جی، اور مجھے مطلب کمپین کرتے کوئی 6 ماہ ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ہے عزت مل رہی ہے. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں، آپ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے. صرف شخصیت کو ووٹ ہوتا ہے، اللہ عزت دیتی ہے، جسے اللہ عزت دیتی ہے وہ مطلب آگے آتا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کی مطلب قصور میں ناکامی کی وجہ بھی یہی ہے کہ کینڈیڈیٹس نے صرف ٹائم کے وقت آئے ہیں، الیکشن لڑا ہے اور پھر غائب ہو گئے. اور مجھے صرف یہی ہے کہ آپ محنت کریں. مطلب اگر نون لیگ گڑھ بنا ہے تو صرف اسی لیے بنا ہے کہ انہوں نے الیکشن جیتے ہوئے ہیں، انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے سارا مطلب الیکشن لڑ کے اپنا ایک مقام بنا لیا ہے. اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف بھی بنائے گی. صرف ہمیں وقت دینے کی اور لوگوں کے کام آنے کی ضرورت ہے. جو بیسک ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو مشکل پیش آئے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں. بس اس کا یہی مسئلہ ہوتا ہے. آپ اس کو نظر نہ آئیں تو وہ کیا کرے گا؟ اسے نہیں پتا پاکستان تحریک انصاف کیا ہے، نون لیگ کیا ہے. اسے صرف یہ پتا ہے کہ میرے یہ مسائل ہیں اور میں نے اس کو مطلب اپنے حل کروانے ہیں. تو کوئی آپ کا ایسا امیدوار جو سابقہ یا اس وقت بھی پارٹی میں آپ کے ساتھ چل رہا ہے، ویسا بندہ ہے جو اس طرح کی کمپین کر رہا ہو؟
دیکھیے جی میں کسی کا تو نام نہیں لوں گا. میری خود کوشش ہوتی ہے کہ اگر کسی دوست کو میرے کوئی ساتھ چل رہا ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. دن ہو رات ہو, رات کے 2 بجے مجھے مطلب بڑی کالز آتی ہیں, 3 بجے بھی لوگ فون کرتے ہیں, تو کوشش ہوتی ہے. اور اس کے حلقے کے لوگ مطلب اللہ کا شکر ہے خود کہتے ہیں کہ ہمیں اگر اپنے درمیان موجود ہم پاتے ہیں تو مطلب سردار صاحب کو ہوتا ہے کہ ہم چلے ہمارے ساتھ کھڑے تو ہوتے ہیں. تو میں کوئی احسان نہیں کرتا. اگر ہم نے سیاست وہی کرنی ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے تو ہمیں گھر بیٹھ جانا چاہیے. اگر ہم لوگوں کے کام نہیں آ سکتے, اگر لوگوں کی مشکلات میں ہم ان کا ساتھ نہیں دے سکتے تو ہمیں سیاست کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. پھر ہم نے اپنی جیبیں بھرنی ہے, جو نون لیگ کرتی رہی ہے, جو پیپلز پارٹی کرتی رہی ہے. اگر وہی ہم نے سیاست کرنی ہے تو پی ٹی آئی کا کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے. اچھا صاحب, آپ کہتے ہیں کہ یہ ووٹ شخصیت کا ووٹ ہوتا ہے, تو شخصیت کی بات کی جائے تو قصور کے اندر اس وقت آپ کے سامنے صورتحال آ جاتی ہے کہ تحصیل کا الیکشن آ گیا. تحصیل کے اندر شخصیت اگر دیکھا جائے, میرا اپنا اوپینین ہے, آپ اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا, کہ ملک برادران بہت سٹرونگ نظر آتے ہیں. تو کیا توڑ ہے اس کا؟ دیکھیں جی میں اس کی آپ کو مطلب میں نے وہی بات ریپیٹ ہو جائے گی کہ ملک برادران کی مضبوطی کی وجہ ہے کہ ان کی موجودگی, ان کا کوئی نہ کوئی فرد موجود رہتا ہے, وہ لوگوں کے کام آتے ہیں اور لوگ مطلب وہ آہستہ آہستہ ان کی طرف مطلب کھینچ چلے آتے ہیں. اور آپ یہ کہیں کہ ان کا مطلب بہت مضبوط ووٹ بینک ہے, میں نے نہیں دیکھا جی. اللہ کا شکر ہے جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں وہ مطلب اگر ملکوں کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ ہمارے مطلب سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں ہمارے ان کے ساتھ, لیکن مطلب وہ اچھے انسان ہے, اللہ نے ان کو مطلب عزت دی ہے. اور میں ہمیشہ اس چیز کو پسند کرتا ہوں, اللہ جسے عزت دیتا ہے, آپ کون ہوتے ہیں اسے کہنے والے کہ وہ مطلب اللہ عزت دیتا ہے جی یہ چیزوں کو. اللہ ان کو مطلب اگر وہ لوگوں کے کام آتے ہیں, ان کی نیت ٹھیک ہے تو اللہ انہیں عزت دیتا ہے. کوشش یہ کریں کہ آپ خود کو ٹھیک کریں, خود مطلب یہ چیز پریفر کریں کہ آپ لوگوں کے کام آئیں, لوگوں کے اوپر محنت کریں, لوگوں کے دکھ سکھ میں ان کے ساتھی بنیں. آگے عزت اللہ بھی دیتا ہے اور لوگ بھی آوازیں نکالتے ہیں, آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آپ جہاں کھڑے ہوں گے وہاں آپ کے ساتھ ہزاروں کا ہجوم کھڑا ہوگا. صرف محنت کریں, گھر بیٹھ کے سیاست نہ کریں, بس یہی ہوتا ہے جی. آپ صاحب کھڑیاں سے لے کر بیدیاں تک, مصطفیٰ آباد تک, تحصیل گنڈا سنگھ تک, ہماری تحصیل قصور ہے جی. آپ نے وزٹ بھی کیا, آپ کمپین بھی کر رہے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں, لوگ آپ کو بتا بھی رہے ہیں. تو آپ کی نظر میں اس تحصیل کے میجر چند جو بڑے مسائل ہیں وہ کون کون؟ دیکھیں جی ہمارے سب سے جو بڑے میجر مسائل ہیں تحصیل قصور کے, وہ صاف پینے کا پانی ہے. آپ گاؤں میں چلے جائیں, گندا ترین پانی ہے, کھارا پانی ہے. وہ لوگ مجبور ہیں, وہاں نہ تو فلٹریشن پلانٹس ہیں اور نہ ہی ایسی کوئی چیز ہے کہ وہاں تک مطلب قصور سے اب کوئی سہولیات نہیں ہے کہ وہ سٹی قصور سے آ کے صاف پانی کی بوتل گورنمنٹ سے یا ڈوسے سے لے کے جائیں ان کو. اور دوسری سب سے جو مطلب میں سمجھتا ہوں بدترین حال ہے ابھی تک, جو آپ یہ سمجھ لیں کہ نون لیگ کی آپ کہہ رہے ہیں گڑھ ہے, لیکن نون لیگ کے گڑھ ہونے کے باوجود ان کو شرم آنی چاہیے کہ آپ گنڈا سنگھ مطلب روڈ چلے جائیں, گنڈا سنگھ سے حسین خان والا جو روڈ ہے, جی بالکل, اللہ معاف کرے خود کو شرم آتی ہے جب ہم اس روڈ پہ جاتے ہیں کہ ہم بھی سیاست میں ہیں لیکن ہمارا ابھی اختیارات میں کچھ نہیں ہے, ہم کچھ کر نہیں سکتے. اگر ہم کر سکتے ہوتے سب سے پہلے آپ یہ روڈ دیکھ لیں, اس کے بعد آپ کوٹرا دکشن والا روڈ دیکھ لیں, انسان کی مطلب پسلیاں ہل جاتی ہیں جی آپ جب اس روڈ پہ جاتے ہیں. یہ بہت بڑے مسائل ہیں, یہ چھوٹے موٹے مسائل نہیں ہیں کہ ایک انسان چلتا ہے اپنے گھر سے مطلب کہیں جانے کے لیے تو وہ یہ چیز اس کے ذہن میں ہوتی ہے یار اللہ معاف کرے اس روڈ پہ جانا ہے ہم نے, کہ ہمارے مطلب گاڑیاں ہل جاتی ہیں, لوگ مطلب اپنے مطلب جو ایک بیمار بندہ اس کو ہاسپٹل لے کے آنا ہے وہ اس کی مطلب ڈیتھ ریشو 20% اوپر چل جاتی ہے صرف اس لیے کہ رستے خراب ہیں. بالکل آپ صاحب, یہ آپ نے حسین خان والا روڈ کا ذکر کیا, پچھلے دنوں میں نے اس پر ایک پروگرام بھی کیا تھا, ڈی سی صاحب نے اس پر ایکشن بھی لیا, لیکن کہا کیا گیا بعد میں جی آپ وزیر اعلیٰ سے اپروول لے لیں تو چلیں یار آپ کے وزیر اعلیٰ تو پی ٹی آئی ہے کہ وہ نہیں ہو سکتا کہ وہ روڈ بن جائے. نہیں دیکھیں جی اس میں یہ ہے مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ مطلب پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں کہ آپ ہماری گورنمنٹ میں ہی یہ جو کوٹرا دکشن والا روڈ ہے وہ بھی منظور ہوا ہے, کنگن پور میں بھی کافی روڈ منظور ہو گئے ہیں, اور کھڑیاں سے ایک بائی پاس جو چنیل کی طرف جا رہا ہے وہ بھی منظور ہوا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہاں پی ٹی آئی ہے کہ نون لیگ ہے, ہم نے صرف یہی دیکھا ہے, ہماری جماعت, مجھے فخر ہے اپنی جماعت پہ کہ انہوں نے صرف یہ دیکھا ہے کہ ہم نے لوگوں کے کام آنا ہے, کیونکہ ہمارے دونوں حلقوں میں جہاں آپ کوٹرا دکشن والا اور چونیا والا وہاں مطلب دوسری مطلب نون لیگ کی گورنمنٹ ہے, جو لوکل مطلب ہیں ایم این اور ایم پی ایس سارے نون لیگ کے ہیں. ہم نے اس تفریق مطلب اس چیز کو دیکھتے ہوئے بھی کہ وہ نون لیگ کے, حالانکہ پچھلے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا, مجھے یہاں تک بھی مسالے ہمارے قصور میں موجود ہیں کہ وہ گھر چھوڑ دیا جاتا تھا, پیچھے سے بھی روڈ بنتا آ رہا ہے, آگے سے روڈ بن رہا ہے, صرف وہ روڈ گھر چھوڑ دیا کہ وہ
دوسری جماعت کا کوئی مطلب سپورٹر ہے یا دوسری جماعت کا کوئی ووٹر ہے. ایسا ہماری جماعت میں نہیں ہے اور اللہ کا شکر ہے ہم نے نہ دیکھا ہے اور نہ آگے دیکھیں گے. آپ صاحب آپ نے بات کی ہے کہ ہم نے بغیر علاقہ دیکھے بغیر جماعت کو دیکھے جیتے یا ہارے دیکھ کے ہم نے جی میرٹ پر کام کیا ہے, لیکن آپ ہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سردار صاحب وزیر ہیں قصور سے جی ٹھیک ہے, سردار صاحب اپنے بھائی کو لانچ کر رہے ہیں ایز اے ایم این اے. جی سردار صاحب ظاہر ہے آپ کے ریالٹی پہ ہو سکتے ہیں جی میں جانتا تو نہیں, لیکن وہ اس وجہ سے کوٹ رادھا کرشن والے علاقے میں کام کروایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو لانچ کیا جا رہا ہے. اور کنگن پور تو سارا قصور کا جو کچھ بھی ہے, اس قصور کی یونیورسٹی بھی ادھر چلی گئی جو کہا جا رہا ہے, تو وہ اس وجہ سے کہ ادھر کے ہمارے وزیر صاحب ہیں, اس وجہ سے سارا کچھ کنگن پور والی سائڈ پر چونیا کی سائڈ پر جا رہا ہے. جی جی دیکھیں یہ صرف سیاسی جو مطلب مخالف ہوتے ہیں ان کی مطلب من گھڑت جو اپنی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے باتیں ہوتی ہیں یہ وہی ہیں, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اگر سردار صاحب نے کروانا ہو اپنے بھائی کو لانچ کرنے کے لیے, پہلی مطلب بات وہ ان کے مطلب ان کا کھڑیاں سے تعلق ہے, وہ ہے جمشید سے مطلب تحصیل چونیا سے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. مطلب سردار صاحب وہ لانچ نہیں کر رہے, سردار صاحب کی اپنا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے, مطلب حاجی محمد کا آپ بات کر رہے ہیں, ان کا اپنا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے, ان کی سیاست میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اپنا ایک مطلب پریزنس رہی ہے ان کی, اور اللہ نے انہیں عزت دی ہے ہمیشہ. وہ مطلب چیئرمین بورڈ بھی رہے ہیں لاہور بورڈ, اور اللہ نے مطلب مزید عزت دی ہے اور وہ اس قابل ہیں تو وہ مطلب الیکشن لڑ رہے ہیں. ان کو کوئی لانچ نہیں کر رہا, ان کا اپنا ایک قد کاٹ ہے. اور وہ میں سمجھتا ہوں جتنا کھڑیاں میں انہوں نے کام کروایا ہے وہاں نہ مطلب کسی سابقہ ایم پی اے نے اور ایم این اے نے نہیں کروایا. حاجی محمد ڈوگر صاحب نے کہا جی بالکل, آپ مطلب انہوں نے جتنی نوکریاں انہوں نے دی ہیں کھڑیاں میں, جتنے انہوں نے کام کروائے ہیں پرسنل طور پہ انہوں نے جتنے کام کروائے ہیں آج تک کسی نے نہیں کروائے. وہ باقاعدہ لوگوں کے کام آتے تھے, وہ مطلب اپنی جاب ہوتے ہوئے سرکاری جاب ہوتے ہوئے بھی ان کو یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنا بھی یہ سرو کر سکتا ہوں اپنے علاقے کے لیے وہ کرتے تھے. اور اگر دوسری بات آپ کہیں کہ صرف ان کے حلقے کے لیے, ان کا حلقہ شروع ہوتا ہے جی کوٹ رادھا کرشن. یہ آپ یہاں سے بالکل شروع نہیں ہوتا ہے, آپ دیکھ لیں نند کے تکیہ سے لے کر آگے آنورڈ جتنا بھی جا رہا ہے وہ سارا مطلب وہ پورا روڈ بن رہا ہے, کوئی ایک اسپیسیفک نہیں بن رہا کہ آپ کہیں صرف ان کی حد تک ہے یا ان کی حد تک ہے. نہیں, یہ دوسرا روڈ لیا جائے تو یہ تو انہیں کا روڈ آتا ہے نا کہ, اور یہ خیر روڈ کے لیے دعا بھی ہے ہماری یہ بن جائے, کیونکہ جی اللہ کرے جی بن جائے. بدقسمت ترین روڈ ہے, ہمیشہ سے ایم پی ایم این اے کی سیٹ اس روڈ پر رہی ہے جی, تقریباً جب سے کہ ہم نے ہوش سنبھالی ہے بھی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس روڈ پر سیٹ نہیں ہے, ورنہ سیٹ ہمیشہ یہاں رہی ہے. لوگوں کو بلیک میل کرتے رہے جی, مطلب یوز کرتے رہے. یہی روڈ رہا کہ آج تک بنا نہیں ہے. چھوٹا سا ایک بریک ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ سرداروں کو نواز رہے ہیں اور یہ سارا کچھ اپنے گھر کیوں لے کے